سامعین، بیٹھے بیٹھے کچھ خیال آیا اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا۔ مجروح سلطان پوری صاحب اس کے مرکزی کردار ہیں اس واقعے کے، دوسرے جناب فیض احمد فیض صاحب، اور تیسرے جو کہ ہارر مووی بنایا کرتے تھے اور بہت سے خوبصورت ڈائریکٹر رہے، راج کھوسلا صاحب۔ بات کچھ یوں ہے کہ مجروح صاحب تو ایک بڑے حساس نازک مزاج شاعر تھے۔ Even when he was in his 90s, he was writing songs for the movies. کمال کا حافظہ اور یادداشت ان کی رہی۔ اب جس واقعے کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ مجروح سلطان پوری صاحب کے ہم عصر تھے جناب فیض احمد فیض صاحب اور دیگر شاعر، جس میں ساحر لدھیانوی صاحب کا نام آتا ہے، سردار علی جعفری صاحب کا نام آتا ہے، جاں نثار اختر صاحب جو کہ والد ہیں جاوید اختر صاحب کے، اور احمد فراز بھی اس میں آتے ہیں، مخدوم محی الدین اس میں آتے ہیں۔ یہ سب پروگریسو رائٹرز تھے۔ یہ آسانی سے گورنمنٹ کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ جب انہیں کچھ لکھنا ہوتا تھا تو یہ بھلے سے زندگی مفلسی میں گزار دیں، لیکن یہ صلح نہیں کرتے تھے۔ یہ حبیب جالب صاحب بھی کچھ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزاری، بہت کچھ آفرز ان کو ہی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے اور اپنی بات کہہ جاتے تھے۔ لہذا ذکر کچھ ایسا ہے کہ مجروح سلطان پوری صاحب ایک گیت لکھ رہے تھے راج کھوسلا صاحب کی مووی کے لیے۔ راج کھوسلا صاحب جو کہ ہارر مووی بنانے میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، اور خاص طور پہ ان کی فلموں کے گانے تو بے انتہا مقبول ہوئے، جس میں لگ جا گلے سے پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو، شاید کہ اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، اور اس قسم کے بے شمار گیت انہی کی فلموں کے ہیں۔ لہذا مجروح صاحب کو ایک لائن بڑی اچھی لگی، اور وہ لائن فیض احمد صاحب کی تھی: تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ یہ لائن یہ اس گانے میں موجود ہے جو کہ ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ نے گایا ہے: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کیجئے اس زمانے کے شاعروں کا شعراء کس ایتھکس ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے راج کھوسلا صاحب سے ذکر کیا کہ میں یہ لائن لینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے فیض صاحب سے اجازت لینی ہوگی۔ حالانکہ اگر وہ لے کے ڈال بھی دیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مورلی یہ لوگ بڑے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کی بات کو بہت سراہتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے، اور انہوں نے اس لائن کی اجازت لینی ہی لینی تھی۔ تو اس پر راج کھوسلا صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، کیونکہ آپ فیض صاحب کو لکھیں اور اس میں میرا تذکرہ بھی ضرور کر دیجئے، کیونکہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں فیض صاحب کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ اچھا، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ فیض احمد فیض صاحب انگریزی کے پروفیسر ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور اس کے بعد تو انہوں نے بہت سارے اخباروں کے ایڈیٹرز بھی رہے، وہ بڑا نام ہے۔ تو فیض صاحب کو مجروح صاحب نے لکھا، فیض صاحب بہت ہی خوش ہوئے، اور انہوں نے راج کھوسلا صاحب کا بھی نام سنا تو بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی اجازت ہے آپ کو، گو ہیڈ۔ تو یہ اس طرح سے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ زمانے کے ایتھکس جو مورلی وہ لوگ اتنے وہ
اسٹرانگ ہوا کرتے تھے کہ وہ کسی کی چیز لینے کے لیے. آج کل تو آپ کسی کی بھی کوئی بھی گیت ہو، کہانی ہو، اس کو آپ اٹھا لیں، چربا سازی تو عام ہے. لالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ بہت ہوتا ہے، دھڑلڑنے سے ہوتا ہے. اور جی ہاں، پلیجائرزم بھی ایک چیز ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے آرٹیکل کو پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو ایز اٹ از چھاپ دیتے ہیں اپنے نام سے. یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے. اس حوالے سے ایک واقعہ میرے ساتھ یہ رہا کہ میں کافی عرصے پہلے، غالباً سیٹرڈے کی نائٹ تھی، یس اٹ واز سیٹرڈے نائٹ، اور میں نے رات کو ایک آرٹیکل پڑھا ڈیل کارنیگی کی کتاب سے. ان کی ایک کتاب تھی ہاؤ ٹو بی اے گڈ اسپیکر. اور میں گیا اگلے دن سنڈے، انگلش کا اخبار سامنے، میں دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے مجھے ایک آرٹیکل آرڈر شیئر کاوز جی صاحب کا نظر آیا، اور میں وہ آرٹیکلس باقاعدگی سے پڑھا کرتا تھا کیونکہ کاوز جی صاحب ریناؤنڈ رائٹر تھے. لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے وہ آرٹیکل دیکھا، کیونکہ میں اس سے ایک روز پہلے ہی سیٹرڈے کو میں وہ پورا آرٹیکل پڑھ چکا تھا، اور وہ ہو بہو بالکل ایز اٹ از کاوز جی نے چھاپا ہوا تھا. اب تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوئی، کاوز جی اور یہ کام، بیکاز ہی ہمسیلف واز اے گریٹ رائٹر. لیکن مجھے یہ بات کچھ بری نہیں لگی. یہ جو پلیجائرزم ہے یہ برا نہیں لگا، کیونکہ اس کے لیے جس طرح میں نے پڑھا انہوں نے بھی پڑھا، اس کو انہوں نے مجھ سے زیادہ اور بہت بہتر انداز میں سمجھا بھی ہوگا، اور پھر انہوں نے وقت کا تقاضا بھی تھا اس کو چھاپ دیا. برا بھی سمجھا جاتا ہے پلیجائرزم کو، لیکن یہ کام عام طور پہ پڑھے لکھوں میں ہی ہوا کرتا ہے. ہر آدمی ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آدمی کچھ ٹٹولے گا، ریسرچ کرے گا، تبھی تو جا کے اس کو یہ چیز ملے گی، تو وہ وہاں پر نالج اپنی بڑھا رہا ہے. تو یہ واقعہ مجھے یاد آیا اور میں نے یہاں پر سنا دیا. لیکن بات ہو رہی تھی موجود سلطان پوری صاحب کے اس گیت کی، تو پیش خدمت ہے. تیرے آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیرے آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. یہ اٹھے صبح چلے، یہ جھکے شام ڈھلے، میرا جینا میرا مرنا انہیں پلکوں کے تلے، تیرے آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی لائن میں نے پیش کی، اس حوالے سے واقعہ بھی پیش کیا. تو دلچسپ واقعہ ہے، امید ہے آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ایک غزل میں نے اور جوڑ دی ہے جس کو فریدہ خانم جی نے اوریجنلی انہوں نے اس کو گایا ہے، اور اس کے بعد تو بے شمار لوگ اس پہ طبع آزمائی کر چکے ہیں. بالی ووڈ میں اس کو فلموں میں بھی لیا گیا، اس کو لوگ گاتے ہیں، بڑے بڑے گلوکاروں نے اس کو گایا ہے. لیکن یہ شروعات اور اوریجن جو ہے وہ فریدہ خانم جی ہے. اس غزل کی کمپوزیشن راگ ایمن میں ہوئی ہے،
اور راگ یمن میں بے شمار غزلیں کمپوز ہو چکی ہیں. رنجشی سہی دلی دکھانے کے لیے یہ بھی یمن میں ہے، اور بے شمار میں لمبی فہرست ہو جائے گی. لہٰذا میں اور خاص طور پہ کیرل میں، تامل ناڈو میں، حالانکہ وہاں کے لوگ اردو سمجھتے نہیں ہیں لیکن سروں کا گیان بہت رکھتے ہیں، اور وہ غزل کو گا بھی اور نبھا بھی جاتے ہیں. حالانکہ اردو جب بولنے پہ آتی ہے تو وہ صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر پاتے. آپ نے بے شمار نام ایسے سنے ہوں گے. عبدالکلام صاحب سے اردو ان کو بالکل نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کا ابھی تامل ناڈو سے تعلق تھا، یعنی کہ جو کہ پائنیئر سمجھے جاتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں. انڈیا کے خاص طور پہ میزائل انہوں نے انڈیا کو دیا ہے. لہذا پیش خدمت ہے وہ غزل جو کہ فریدہ خانم جی نے گائی. آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو. ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو. تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں، جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم، جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قسم جانے جا، بات اتنی میری مان لو، آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو. جی میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ واقعہ بھی پسند آیا ہوگا، یہ نغمے بھی پسند آئے ہوں گے. اگر ہو سکے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. With all the best wishes for this Eid, have a joyous Eid, enjoy life, be nice to everybody, and take good care of yourself. That's all for this time. Until next time till we meet again, it's goodbye.